نگر تے ہر قصبے وچ ہر گھر تے ہر قصبے وچ ہر گھر تے پرچم توحید لہرایا علماء اہل حدیث نے پرچم توحید لہرایا علماء اہل حدیث نے ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ مناظرہ اس موضوع پہ طے پایا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. اس سے متعلق ہمارا دعویٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعویٰ علماء اہل حدیث. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ثابت ہے اور رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. جی یہ ہمارا دعویٰ ہے. جی اس کو پڑھو. اب آگے چل کر میں انشاءاللہ اسی اپنے موقف کو ثابت کروں گا اور اپنے مد مقابل اپنے فاضل بھائی سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ اس کے برعکس جو ان کا دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے نماز جنازہ نہیں ہوتا یا سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھنی چاہیے، جو بھی موقف ہے وہ اپنا واضح کریں گے، وہ بھی اسی سے متعلقہ بات چیت کریں گے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی غیر تہذیب یافتہ لفظ یا غیر اخلاقی لفظ میری طرف سے پہلے انشاءاللہ نہیں نکلے گا. اس لیے بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں. ہم نے ایک دین کے مسئلے پر گفتگو کرنی ہے، دین کے ایک مسئلے کو سمجھنا ہے. جیسا کہ میں نے اللہ کے قرآن سے سورہ النساء سے آیت پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول. اب اپنی بات کو، اپنے جھگڑے کو، اس معاملے کو لوٹانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اب فیصلہ کون کرے گا جب مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، ایمان والوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، تو فیصلہ ہوگا اللہ کی کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو آج سمجھیں گے. میں اپنے اس دعوے کو کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنا ثابت ہے، اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت کروں گا. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کے بارے بھی یہ فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کائنات کے لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ جیسے بن جاؤ، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ نظریہ، وہ ایمان اختیار کر لو، تمہیں ہدایت مل جائے گی.
تو ہدایت یافتہ بننے کے لیے اور ہدایت والا گروہ ہونے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے راستے پر ہونا ضروری ہے. تو ہم اس بات کو انشاءاللہ اپنے مناظرے میں ثابت کریں گے. چلو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعد رسالت نبینا بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما وارزقنی فہما. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سہے لاکھوں ستم ہم نے نہ کی آہو فغاں اب تک. سہے لاکھوں ستم ہم نے نہ کی آہو فغاں اب تک. زباں رکھتے ہوئے بھی ہم رہے ہیں بے زباں اب تک. میرے لائق صد تکریم حضرات، علماء کرام اور اس مجلس مناظرہ کے اندر تشریف لانے والے میرے انتہائی معزز محترم بزرگوں، دوستوں، سامعین اعظام اور ناظرین کرام جو یہ سی ڈی ویڈیو دیکھیں گے، آج ہمارا اس جگہ مل بیٹھنا یہ ایک علاقائی جھگڑے اور نزاع کی وجہ سے ہے کہ چند دن پہلے ایک مرگ ہوئی، اس کے جنازے کے لیے مولانا کو، مولوی اکرام صاحب کو مدعو کیا گیا. انہوں نے ایک بات کی، عوام کے اندر کے اشتعال اور اختلاف اٹھا، جس کی وجہ سے یہ آج کی محفل لگانے کی زحمت اور ضرورت پیش آئی. تو آج کا جو ہمارا باقاعدہ طور پر مناظرہ کا ابتدا اور آغاز ہوگا وہ تو دلائل ہی سے ہوگا. ہمارے بھائی جناب محترم مولوی ماسٹر محمد اکرام صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، لیکن دعوے کی تنقیحات وہ ضروری ہیں، اس لیے کہ دعوے کے اندر یہ بات کی پیش کی گئی کہ ہم نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت کریں گے. میں نے پہلے بھی منصف بھائی صاحب سے یہ عرض کی تھی کہ جب تک تنقیح نہ ہو اس وقت تک دال دلیے کا پتہ نہیں چلے گا، خواہ مخواہ پانی کے اندر مدھانی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے عرض یہ کی تھی کہ ادھر جو باتیں پہلے علاقے کے اندر ہوئی ہیں کہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر فاتحہ نماز نہیں ہوتی، چونکہ نماز جنازہ بھی نماز ہے، اس کا حکم ابھی تک دعوے کے اندر موجود نہیں ہے کہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، مباح ہے. کیا ہے؟ نمبر 1 حکم لکھوانا. نمبر 2 فاتحہ پڑھنا ثابت ہے. اس نے یہ وضاحت نہیں کی کہ فاتحہ کو بآواز بلند پڑھا جائے گا یا ایسا. ہمارے علاقے کے اندر 4 شعبان المعظم کو میرے علاقے چک بھیلا کے اندر ضلع پاک پتن کا جو ایک شرقی علاقہ ہے، وہاں پر جنازہ ہوا. وہاں پر مولوی صاحب نے تعوذ تسمیہ 38 ایس پی سے مولوی گیا، تعوذ تسمیہ فاتحہ سورت آگے ساتھ بآواز بلند پڑی اور اس نے دلائل کے ساتھ کہا الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں اور یہ سنت کے مطابق نماز جنازہ آج پڑھایا جا رہا ہے. اس لیے میں ریکویسٹ اور گزارش کروں گا کہ اس کی ذرا تنقیحات ہوں، بآواز بلند پڑی جائے. یہ بات آج اس طرح انشاءاللہ اختلاف کے اندر اور جس سے یہ چکر دیتے ہیں، ہم آج ان کے چکر کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دلائل کی روشنی میں توڑیں گے. اس لیے تنقیحات میں منصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی تنقید ضروری ہے کہ فاتحہ
یا اس کے ساتھ سورت، اس لیے کہ عمل کچھ کریں ہمیں کچھ دکھائیں، یہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ 4 شعبان کو جنازہ ہوا، اس کے اندر فاتحہ سے پہلے تعوذ بھی زور آواز سے پڑھی گئی، بسم اللہ بھی زور آواز سے پڑھی گئی، فاتحہ اور سورت بھی زور آواز سے پڑھی گئی۔ ادھر ایستا فقط فاتحہ کیوں پڑھی گئی؟ اس کی وجوہات ساری کی ساری جب تک تنقید نہیں ہوگی ہم مناظرہ دلائل کے روشنی میں شروع نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو میں نے اعتراض کیا ہے، جو میں نے اپنی ایک گزارشات پیش کی ہیں، اس کی تنقید کریں۔ السلام علیکم۔ پڑھ کے سنائیں آپ جی، اب اس کے بعد ہمارا جواب دعویٰ سنیے۔ جواب دعویٰ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند، ہمارا دعویٰ ہے کہ نماز جنازہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جس طریقہ سے اہل حدیث غیر مقلدین پڑھتے ہیں، مثلا تعوذ و تسمیہ، فاتحہ، سورت بالجہر، سندن کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں، سندن کسی ایک حدیث سے بھی ایک صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں، لہذا فریق مخالف اہل حدیث اپنے 2 اصول کی روشنی میں اپنے عمل کو ثابت کرے گا۔ چونکہ بات انہی کی طرف سے تھی مسنون نماز جنازہ کی، اس لیے آج ثابت انہوں نے کرنا ہے، ہم نے آگے اعتراض کرنا ہے، کیونکہ ہم منکر ہیں، ہمارے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، دلائل ان کے ذمہ ہے، ہم نے دلائل کا توڑ کرنا ہے۔ السلام۔ جواب دعویٰ پڑھا، کوئی مکس نہیں کی، کوئی مکسنگ نہیں کی یار، کوئی مکسنگ نہیں کی حضرت جی۔ یہ دوبارہ سنیں۔ نماز جنازہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طریقہ سے اہل حدیث پڑھتے ہیں، مثلا تعوذ و تسمیہ، فاتحہ، سورت بالجہر، سندن کسی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لہذا فریق مخالف اہل حدیث اپنے 2 اصول کی روشنی میں اپنے عمل کو ثابت کریں گے۔ یہ مجھے دے دیں، ایک منٹ۔ اب اس سارے جمیلے میں ایک بات تو ابھی تو یہ ہے، ایک بات سب سے پہلے تو یہی طے کرنے والی ہے کہ ان کا موقف ہے کہ نبی کریم سے سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے، 1 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ انہوں نے پڑھی، نہ پڑھنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، یہی دعویٰ ہے نا آپ کا۔ اب بآواز بلند یا بآواز سلو یہ ان کا نہ آج دعویٰ ہے، نہ انہوں نے ہمیں کہا ہے۔ نہیں، بات سنیں، 4 شعبان کو بھیلے میں کیا ہوا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ قاری صاحب ثابت کریں کہ نبی کریم نے جنازے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، یہ ثابت کریں گے پڑھی ہے۔ آپ یہ ثابت کریں گے کہ کسی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی۔ یہ آواز بلند والا سلو والا نہیں بھائی نہیں، ہمیں بھیلے میں کیا ہوتا ہے، بکھے میں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے سہیوال میں حدیث کے 4 جنازے پڑھے، سہیوال شہر میں 4 میں بآواز بلند پڑھا انہوں نے۔ ہمارا نہیں بات سنیں، ہم نہیں چکر بات سنیں یہ نہیں، دو باتیں، میرا بھائی مقصود دو باتیں ہیں نا۔ ایک تو تہذیب ہے، یہ چکر دینا دین میں کوئی ارادتاً چکر دیتا نہیں ہے، اگر وہ غلط ہیں تو انہیں چکر آیا ہوا ہے، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں چکر آیا ہوا ہے۔ کوئی دین میں کسی کو چکر دیتا نہیں، مرنے کا تو سب کو پتا نا مرنا ہے، دین میں کوئی چکر دیتا نہیں ہے، کسی کو آ جائے یہ الگ بات ہے۔ ہاں اگر انہیں چکر آیا ہوا ہے تو ہم ان کے چکر اتاریں گے۔ یہ جو بات کرنا کہ یہ ہمیں چکر دیتے ہیں، یہ بات محفل کے اصولوں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کسی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ نبی کریم نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، انہوں نے نہ پڑھا ہے۔ ان کی ذات پہ ہمارا یہ سوال نہیں بنتا، جس نے پڑھا تھا آپ بھیلے میں اس کے ساتھ مناظرہ کریں، وہ ان کے ساتھ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین، اما بعد۔ ٹائم دیکھ لیں، اما بعد میں نے ٹائم شروع میں اس لیے طے کروایا تھا، صحیح رکھے نو، شروع میں ٹائم اس لیے طے کروایا تھا تاکہ جھگڑا پیدا نہ ہو۔ انشاءاللہ وقت گزرتا جائے گا، عوام دیکھتے جائیں گے۔ میرے مد مقابل میرے بھائی ہیں، بڑے احترام کے ساتھ یہ بات کہنے کی جرات کروں گا
کہ مناظرہ کرنے کا پروگرام بالکل نہیں رکھتے، انشاءاللہ آگے آپ دیکھتے جائیں گے۔ اور میں نے اپنا جو دعویٰ پیش کیا ہے سارے حضرات جانتے ہیں، میرا دعویٰ واضح ہے۔ میں نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے، اس کو ثابت کروں گا۔ یہ مناظرہ کریں نہ کریں، یہ باضابطہ طور پر مناظرے کی طرف آئیں یا نہ آئیں، میں انشاءاللہ اپنے موقف کو آج ثابت کر کے اٹھوں گا۔ رہ گیا میرے بھائیوں کا پروگرام، ان کا موقف تو میرے مقابلے میں یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے اندر فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے جنازے کے اندر فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ واضح موقف ہے، اس کو اختیار کریں اور اس پر دلائل دیں۔ لیکن حضرت صاحب اب ایک اور تنقید کی طرف چل پڑے ہیں، تعوض کی طرف چل پڑے ہیں، وہ بیلے میں کیا ہوا ہے؟ جناب ملک میں جو بھی ہوتا ہے، ہمارا آج کا موضوع، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا آج کا موضوع جنازے کے تمام مسائل نہیں، ہمارا آج کا موضوع صرف اور صرف جنازے کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ میں حالانکہ اس جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بھائی کی فہم میں علم میں بات ڈالنے کے لیے عرض کر دوں کہ نماز جنازہ کو بآواز بلند پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر یہ ہمارا موضوع نہیں۔ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ پڑھنا ثابت ہے، یہ دونوں اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، ان پر اگر مناظرہ کرنے کا شوق ہو تو اس کے بعد ٹائم طے کر لینا۔ آج ہمارا مناظرہ اس موضوع پہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہم یہ کہیں گے وہ کہیں گے، انہوں نے اپنا دعویٰ واضح طور پہ بیان نہیں کیا جس کو عوام سمجھ سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت تو فاتحہ پڑھنے کے ہی منکر ہیں، فاتحہ پڑھنا، آپ میری بات میں گفتگو نہیں کریں گے، فاتحہ پڑھنے کے ہی سرے سے منکر ہیں، فاتحہ نماز جنازہ میں سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آئیے یہ صحیح بخاری، اس کو میں پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری میں امام بخاری باب باندھتے ہیں، سنیے غور کیجئے، میں انشاءاللہ مناظرہ کرنے آیا ہوں، کر کے جاؤں گا، میرے 10 منٹ ٹائم ہے جی۔ ان کے دعوے کو صحیح سمجھے تو اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم سے فاتحہ پڑھنا ثابت ہے، وہ صرف یہی ثابت کریں گے کہ نبی کریم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ ہم بات سنو، اور میں اپنے 10 منٹ کے اندر حدیثیں پیش کروں گا، تم اپنے 10 منٹ کے اندر جو مرضی کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح بخاری، یہ بلایا گیا ہے نماز جنازہ کے لیے، نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا ہے، آپ نے تو بلایا نہیں، جو میزبان ہیں وہ ہم سے بہت بات کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے بلایا ہے، نماز جنازہ میں ہم حلفن کہتے ہیں، کوئی ایک اہل حدیث بھی ایک منٹ میرا ٹھیک ہے، ٹائم بند ہو گیا، گھڑی بند ہو گئی ہے، گھڑی بند ہو گئی۔ یہ جو پہلے چوچو مربع یہ ختم ہوگا۔ میرا بھائی بات سنو، میرا بھائی ایک نہیں مجھ سے سوال میں کر سکتا ہوں، آپ کو ابھی یہ اختیار نہیں کہ آپ مجھ سے سوال کریں، میں کر سکتا ہوں۔ بھائی بات سنو، میں نے وہ جنازہ پڑھا تھا، اس میں جو سنو تو بھائی، جس پہ یہ اختلاف شروع ہوا ہے، جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس علاقے میں ایک تشدد کی لہر دوڑی، اشتعال پھیلا، ٹھیک ہے، نہیں پھیلا، کون کہتا نہیں پھیلا، پھیلا، اشتعال پھیلا، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے آہستہ آواز سے الحمد پڑھا اور یہ حدیث سے کہا کہ میرے پاس بخاری کے دلائل ہیں کہ نبی کریم سے فاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ ایک منٹ بھائی، ہم اس بات کا جواب تو قاری صاحب سے مانگیں گے، گریبان تک جائیں گے کہ جب آپ نے ہمارے عقیدے کو بقول آپ کے ٹھیس پہنچائی ہے، میں نہیں پڑھتا، ابھی بھی نہیں پڑھتا، اس کے بعد میں نے 20 جنازے پڑھے، اس کے بعد بھی نہیں پڑھی، تو یا تو ثابت کرو یا ہمیں کہہ کہ جو بھائی میں نے غلطی کی ہے آئندہ سے نہ پڑھا کرو۔ بات اتنی ہے، کسی پاکستان سارے میں 30 طرح کا جنازہ ہو رہا ہے، ہم سب کے ذمہ دار نہیں ہے، جو ہمارے جنازے پہ اختلاف ہوا ہے ہمیں اس کی اصلاح چاہیے، اس کی کریکشن چاہیے۔ انہوں نے اپنے دعوے میں یہ لکھا ہے
فاتحہ پڑھی ہے نا، ایسا پڑھی ہے نا، فاتحہ ایسا بخاری شریف سے یہ ثابت کر دیں گے، نہ کر سکے تو یہ ہم طے کریں گے۔ ایک منٹ قاری صاحب، ایسے نہیں۔ نمبر دو میں ادھر پوائنٹ دے رہا ہوں، آئندہ ان کے ٹائم میں وہ بولے، ان کے ٹائم میں یہ بولے تو میں اس کو نیگیٹو مارک کروں گا۔ حکم آپ کی بات آپ سوال مجھے، میرا بھائی مقصود بات سنیں، بھائی مقصود بات سنیں، یہ اپنے دلائل دے رہے ہیں نا، آپ سنیں تو صحیح۔ ہم تنقیحات نہیں کرنا چاہتے، میں 7 سال سے بھائی صاحب ٹائم طے کرو۔ ایک منٹ قاری صاحب، میں نہیں بول رہا مولوی صاحب، بھائی بات تو سنو۔ شفیق صاحب، اچھا گل سنو یار، بھائی جان پابند نہیں کرو قاری صاحب، میرے بھائی مقصود گل سنو، وہ آپ دے 10 منٹ چ حدیث بولن، قرآن بولن، پنجابی بولن، اردو بولن، ڈائجسٹ پڑھی جان۔ جب بھائی بات تو سنو تو صحیح، سنو تو صحیح۔ اپنے مسئلہ کہہ لے بیان کرنا چاہیے، یہ ہم کریں گے۔ پھر بات سنیں جی، 2 سوال ہیں۔ اپنا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ایک منٹ اپنا ٹائم شروع کرنے سے پہلے قاری صاحب 2 سوالوں کے جواب دیں گے اپنے عقیدے کی روشنی میں، کہ جنازہ میں فاتحہ آہستہ پڑھنی چاہیے یا بلند پڑھنی چاہیے۔ اگر اہل حدیث 2 قسم کی پریکٹس کر رہے ہیں تو ان کو آپس میں اتفاق رائے سے کسی ایک طریقے پہ چلنا چاہیے، ان کی مرضی ہے وہ نہ چلیں تو چلنا ایک پہ چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا لکھا ہے فاتحہ؟ ہاں، فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے یا نبی کریم نے خود پڑھی ہے، ہمیں حکم نہیں دیا؟ یہ سوال میری طرف کر دیں۔ دوسرے سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لکھا ہوا ہے سنت واجب ہے، یہ لکھا ہے فاتحہ کا حکم، اور یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا مولانا لکھا ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دونوں سوالوں کے جواب دوں گا اور ایک سوال پر ایک سوال کروں گا۔ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے کتاب و سنت سے نماز جنازہ کا باواز بلند پڑھنا بھی ثابت ہے اور آہستہ پڑھنا بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے جی؟ 1 منٹ۔ اب اس کے ضمن میں مولانا صاحب مجھے یہ جواب دیں گے کہ فاتحہ کا نہ پڑھنا، فاتحہ کا نہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، کس سے ثابت ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے جنازے کے اندر؟ اس کا جواب مولانا صاحب دے دیں گے۔ دوسرا بات، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ فاتحہ کا حکم کیا ہے جناب؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، ماننے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے، ماننے والے وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ رسول کی بات آتی ہے اسے مان جاتے ہیں۔ میرے سامنے صحابہ کے وہ دلائل موجود ہیں، پیغمبر علیہ السلام ابو داود کے اندر حدیث ہے، میرے نبی جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا تو صحابہ نے بھی اتار دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا میرے جوتے کے ساتھ تو گندگی لگی ہوئی تھی، تم نے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اتار دیا، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم نہ اتارتے۔ ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، جب اللہ رسول سے بات ثابت ہو جائے پھر اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول
بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، عین حالت نماز میں اللہ قرآن اتارتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، میرے پیغمبر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، نبی پھرتے ہیں، صحابہ پیچھے پھر جاتے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں رکتے کہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا اللہ کے رسول، یہ نماز اسی طرح پڑھ لیں، بعد میں پوچھ لیں گے اللہ کے رسول سے پوچھ کے مانیں گے بھائی ہم تو فرض ہے یا واجب ہے یا سنت۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بات اللہ سے، اللہ کے رسول سے، قرآن سے، صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، مسلمان کو اسے مان لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ضد کرے تو ضدی کے لیے ہمارا جواب یہ ہے کہ جو کہتا ہے فاتحہ پڑھنے کا حکم دکھاؤ، میں اس پر یہ سوال اس کی ضد کی وجہ سے کرتا ہوں کہ فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم تم دکھا دو، فاتحہ پڑھنے کا حکم ہم دکھا دیں گے۔ تم یہ حکم دکھاؤ فاتحہ نہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے، تم یہ حکم دکھاؤ، وہ میں دکھا دوں گا۔ چلو ماشاءاللہ جی، قاری صاحب نے دونوں سوالوں کے جواب دیتے نے، کوئی منے یا نہ منے جواب دیتے نے۔ ایک سوال انہوں دی طرفوں ہے، دوسرے نو میں سوال نہیں سمجھدا، او ہے چابی تے پٹھان والی گل، دوسرا سوال نہیں بندا۔ پہلا سوال جڑا پہلا انہوں نے سوال کیتا ہے او دا جواب مقصود صاحب دین گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مد مخالف مناظر صاحب نے میرے دو سوالوں کی جواب دی کی کوشش کی، لیکن چونچوں کا مربع یا کھچڑی بنا کے ایسی پیش کی کہ جو حضرت کو خود بھی سمجھ نہیں آئی۔ اب مثلا سمجھو کہتا ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں اور آگے جس نے عمل کرنا ہو وہ آگے حکم تلاش کرتا پھرے، کیا ہے کیسا ہے یہ نہیں کرتا، مان جاتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جس کو اس نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ پیغمبر نماز میں ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ بھئی اے محبوب فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے رخ بدلا ہے، صحابہ پیچھے بدلے ہیں، کیا نماز قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرض ہونا کتابوں میں نہیں ہے؟ یہ ذرا اس کی وضاحت مجھے کر دیں، مجھے اوے فرض، اوے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا فرض لکھا ہے کتابوں کے اندر، تو کہتا ہے حکم نہیں ہے ماننے والے، اوے ہر چیز کا حکم ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو پھرنے نہیں دینا ادھر ادھر کی۔ آج پتہ ہے آپ کا پیچا کس کے ساتھ ہے؟ انشاءاللہ العزیز نسلیں بھی یاد کریں گی، انشاءاللہ نسلیں بھی یاد کریں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ علماء دیوبند کا روحانی فرزند آج انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بات کرے گا۔ نمبر 2، یہ بات کہتا ہے تم ثابت کرو۔ دوسری بات جس کو منصف صاحب نے بھی اس کو بےہودہ یا فضول کہہ کے رد کیا اور اس کو پٹھان کی چابی ایک لطیفے زبردست مزیدار کی طرف اشارہ کیا جو میں جانتا ہوں، وہ یہ ہے دیکھو اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فاتحہ نہ پڑھنا تم ثابت کر دو۔ واہ بھی جو کام کرتا ہے تو دلیل اسی کے ذمہ ہوتی ہے؟ نہیں، چینی مثلا ایک آدمی ہے، ایک سمجھ آ گئی نا، جزاکم اللہ، تو دلیل انہی کے ذمہ ہوگی، دلیل جزاکم اللہ۔ بھائی جان بس ٹھیک قاری صاحب میں بتاتا ہوں، ایک منٹ قاری صاحب جو شیخ بات بڑی سمجھ آ گئی ہے، میں سمجھا ہوں، میں کبھی اپنی ماں کو نہیں کہوں گا میرا ناشتہ بناؤ، وہ ہر روز بناتی ہے، جس دن میری طبیعت خراب ہوگی میں ماں کو کہوں گا آج نہ بناؤ۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نبی کریم نے جنازہ میں فاتحہ پڑھی بآواز بلند یا سلوک آج موضوع ہی نہیں ہے، اگر آپ ثابت کر دیں گے بس کرے گا یار۔ ہاں بھائی بات سنو، اگر نبی کریم نے ایک عمل کیا ہے تو آپ پہلے سنت ہیں، اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم پہ فرض ہے، عمل سنت ہے نا۔ نبی کریم نے جنازے میں فاتحہ پڑھی ہے، اگر نبی کریم نے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی ہے تو بطور اہل سنت ہم پہ تو فرض ہو گئی ہے، ہم تو اہل سنت ہے نا، جو کچھ انہوں نے کیا ہم نے تو کرنا ہے۔ یہ ذرا قاری صاحب بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے، قاری صاحب قرآن اور حدیث ان دو چیزوں میں سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نبی کریم نے کبھی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب نے
مجھ پہ سوال یہ کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ جو کام کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ جو کام کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. لہذا میری دلیل سن لیں. یہ صحیح بخاری اور کتاب، اور میری بات میں بولنا مولوی صاحب، میری بات میں بولنا آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. یہ صحیح بخاری یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کو علماء دیوبند کہتے ہیں اصل کتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری ہے. اگر علماء دیوبند نہیں مانتے تو یہ حضرت مجھے بعد میں کہہ دیں گے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے. باب کیا ہے؟ باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ. باب جنازے پر سورہ فاتحہ پڑھنے کا، یہ امام بخاری باب باندھ رہے ہیں. اس کے بعد حسن رحمہ اللہ کا اثر لائے ہیں کہ وہ بفاتحۃ الکتاب وقال الحسن یقرأ علی الطفل بفاتحۃ الکتاب، وہ بچے پر نماز جنازہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں، قال صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وقال لتعلموا انہا سنت. حکم حدیث سے سن لو. اگر حکم ہی مولانا صاحب نے پوچھنا ہے حکم بھی بیان کر دیتا ہوں. حدیث سے ہم تو حدیث کے پابند ہیں. اور عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازہ پڑھا، انہوں نے سورہ فاتحہ جنازے کے اندر پڑھی اور کہا وقال لتعلموا انہا سنت، لوگو یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. وقال لتعلموا انہا سنت، یہ سنت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جس کو علماء دیوبند، یہ تو ضد کر رہے ہیں بیچارے میرے سامنے بیٹھ کے، علماء دیوبند اس کو تسلیم کر چکے، علماء احناف اس کو تسلیم کر چکے. صلاۃ الرسول ادھر لانا. یہ ہے صلاۃ الرسول مولانا فضل الرحمان درم کوٹی دیوبندی کی کتاب. اس نے یہ کتاب علماء اہل حدیث کے جواب میں لکھی، علماء اہل حدیث کی ایک کتاب کے جواب میں اس میں لکھا ہے اگر فاتحہ بطور دعا پڑھ دی جائے تو جائز ہے. 572 صفحہ نمبر. صلاۃ الرسول مولانا فضل الرحمان درم کوٹی دیوبندی لکھتا ہے بطور دعا سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے تو یہ جائز ہے. اور یہ ہیں مولانا صوفی عبد الحمید سواتی نصرت العلوم دارالعلوم نصرت العلوم گجرانوالہ کے محتمم. انہوں نے نماز کی کتاب لکھی نماز مسنون، اپنے حنفی مسلک کو ثابت کرنے کے لیے. کیا لکھتے ہیں سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ وہ فاتحہ کو صرف ثنا کے طور پہ پڑھتے تھے، ثنا کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اور سنیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں. کتاب نصرت العلوم گجرانوالہ کے محتمم مولانا صوفی عبد الحمید سواتی صاحب کی صفحہ نمبر 737. کیا لکھتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں. علماء احناف بھی اس پر عمل کرتے ہیں، غور کرنا، علماء احناف بھی اس پر عمل کرتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی وصیت میں بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اگر فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھے تو کوئی حرج نہیں. یہ کہتے ہیں دیوبندی علماء احناف بھی اس کو مانتے ہیں. ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اپنی وصیت میں لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے جنازے پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے. فتاوی عالمگیری کے اندر ہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے. اور یہ مولانا صاحب کہتے ہیں پڑھ لی جائے تو حرج نہیں. مولانا آج انکار میرے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہو صرف ضد کی وجہ سے. حق کو تسلیم کر لینا چاہیے، حق کے مقابلے میں ضد نہیں چلتی. اب آگے یہ ابن ماجہ ہے. یہ میں نے اس لیے دلیل پیش کی ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ حق وہ جو سر چڑھ کے بولے. آپ کے علماء جس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی. میں آپ کو کتاب سے، قرآن سے، حدیث سے بھی بنواؤں گا، تمہارے علماء سے بھی منواؤں گا انشاءاللہ. تم نہ قرآن اور حدیث سے اس کا انکار ثابت کرو گے اور نہ انشاءاللہ فقہ حنفی سے اس کا انکار ثابت کرو گے. اور جناب پھر تم کون ہو حضرت؟
अगर हनफी को भी नहीं मानते तो फिर जाना कहां है। ये इब्ने माजा है मेरे पास, इसमें इमाम इब्ने माजा बाब बांधते हैं, बाब माजा फिल क़िराअत अलल जनाजा, बाब जनाजे की नमाज में क़िराअत करने का। इसमें हदीस लाते हैं अन इब्ने अब्बास अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रा अलल जनाज़ति बिफ़ातिहतिल किताब। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने नमाज जनाजा पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा पढ़ी। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। उम्मे शरीकिल अंसारियत क़ालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुक्म सुन लो मौलाना, ना मानना हो तो फिर किसी के पास उसका इलाज नहीं होता। अन नक़रा अलल जनाज़ति बिफ़ातिहतिल किताब, उम्मे शरीक अंसारिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हैं, वो कहती हैं अल्लाह के रसूल ने हमें जनाजे के अंदर सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया। अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। अब मुसलमान को क्या हक पहुंचता है कि इसका हुक्म तलाश करो जनाब, ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, तब पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने हुक्म भी दे दिया, सहाबा ने पढ़ भी लिया, हनफी उलमा ने तस्लीम भी कर लिया, फिर आप कहां जाना चाहते हैं मौलाना? जवाब दे मुझे। चलो 10 मिनट 6 मिनट हो गए, 5 मिनट के नहीं नहीं टाइम है ਹੁਣ 10 चलो 10 एक मिनट भाई कारी साहब ने वो जो